نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشی پڑھ لو اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على حبيبه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صاحب صدر گرامی قدر استاذ القراء میرے محترم و مکرم جناب قاری اللہ دتا سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر میرے بزرگوں میرے بھائیوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہویا ہے, بڑی خوبصورت محفل اور پورے گلی دا سجایا جانا اس محنت دے نال اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں نو اور انہاں دے وڈیرے جنہاں انہاں دی سرپرستی کیتی ہے جزائے خیر عطا فرمائے. محبوب علیہ السلام دے نال اپنی محبت دا اظہار کیتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی اس دا اجر عطا فرمائے. حضرات محترم علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ انہاں دے زور علم اور بیان وچ مزید برکت عطا فرمائے. آمین آمین. بھائیو, قرآن کریم دے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزاں دے نال اپنا تعارف کروایا ہے اپنے بندیاں اور بالخصوص جنہ چیزاں دا تعلق فطرت دے نال ہے وہ چیزاں اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات پاک دا تعارف ہے. فطرت تو مراد ہے کہ جنہ دے وچ انساناں دا کسب داخل نہیں. سمجھ آئی؟ تسی ویکھو نہراں کھالے رجوائے یہ بندے کھٹیندے بندیاں دا کسب شامل ہوندا ہے دے وچ, لیکن دریا بندے کھٹ کے نہیں تیار کر دے. دریا دا تعلق فطرت دے نال ہوندا ہے. ساڈا پنجاب 5 پانیاں دی دھرتی ہے, یہ وچ جتنے بھی دریا ہیں کوئی بندہ آکھ سکتا ہے کہ فلانے بندے کھٹے ہیں؟ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا. توجہ کرنی ہے, مہربانی گفتگو نہ کرو. دیکھو تسی حضور دے ذکر دی محفل وچ آئے ہو اور ذکر نو سنجیدہ ہو کے سنو اور خوشی نال سنو. سبحان اللہ. حضرات محترم, دریا کھٹے نہیں جاندے. کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا بھائی کسے دریا تیار کیتے. جتنے بھی دنیا دے اندر دریا یہ فطرتی چیز ہے. سمندر کسے بندے کھٹے کوئی نہیں, یہ دا تعلق کوئی فطرت دے نال ہے. چاند تارے سورج پہاڑ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پہاڑ بنائے یا جی پہاڑ اللہ نے بنائے میں وہ کوئی پہاڑ بنا سکتا. سمجھے؟ یہ جتنیاں چیزاں دا تعلق فطرت دے نال ہے اللہ تعالیٰ نے انہاں نال اپنا تعارف کروایا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے سورج چاند نال اپنی ذات پاک دا تعارف کروایا ہے. اللہ رب العالمین نے رات دے دن نال اپنا تعارف کروایا ہے. اللہ تعالیٰ نے سمندراں تے دریاواں دے نال اپنی ذات پاک دا تعارف کروایا ہے. یہ ساریاں چیزاں رب تعالیٰ دی ذات پاک دا تعارف ہے. یہ اللہ تعالیٰ دے ہون دی دلیل ہے. کیوں کہ انہاں نو بندہ نہیں بنا سکتا. بندہ بنا سکتا ہے بھائی؟ سائنس عروج تے پہنچی کھلوتی ہے. چاند کوئی تیار کر سکتا ہے, کوئی سورج تیار کر سکتا ہے, نہیں تیار کر سکتا. لہذا جنہ چیزاں دا تعلق فطرت دے نال ہے وہ اللہ تعالیٰ دا تعارف ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ دا ایڈریس ہے, اللہ تعالیٰ دے ہون دی دلیل ہے. لیکن مسلمانوں یہ ساریاں چیزاں یہ جتنے بھی اللہ پاک دے تعارف ہیں سارے چھوٹے تعارف ہیں. ایک تعارف ہوئے جڑا رب دا سب تو بڑا تعارف ہے اور وہ تعارف ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے محمد کریم نو پیدا فرمایا.
توجہ ہے نا سن محبت نال سبحان اللہ کو حضرات محترم عرش لو قلم کرسی فرشتے نبی آسمان زمین چاند تارے پہاڑ سمندر ہواواں بدل یہ ساری چیزاں اللہ پاک دا تعارف ہیں اور بڑے بڑے عظیم و شان تعارف ہیں. دیکھو انبیاء کرام علیہ السلام فرشتے جنت دوزخ بہت بڑے تعارف عرش لو قلم کرسی لیکن انہاں ساریاں تو جڑا سب تو وڈا تعارف ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. گرامی حضرات تسی ویکھو میری طرف توجہ کرنی ہے بڑی مہربانی. تسی ویکھو اللہ تبارک و تعالی دی ذات پاک نے قرآن پاک مختلف چیزاں دیاں قسماں بھی اٹھائیاں خالق ہو کے اللہ تعالی نے مختلف چیزاں دیاں قسماں اٹھائیں. مثلا آخری پارے میں اللہ پاک نے فرمایا والشمس وضحاها سورہ کی قسم والقمر اذا تلاها چاند دی قسم والنہار اذا جلاها دن دی قسم واللیل اذا یغشاها رات دی قسم. اللہ نے قسمیں اٹھائیاں سمجھ آئی نا لیکن پورے قرآن وچ دیکھ لو قسم دا ایو جی انداز تے رنگ تانوں کتھائی نہ مل سی کہ اللہ اپنے محبوب نو مخاطب کردا ہے حضور نو درمیان وچ رکھ کے قسم اپنی چیندا ہے سبحان اللہ محبوب نو مخاطب کردا ہے سرکار نو درمیان وچ رکھ کے قسم رب اپنی چیندا ہے تے قسم دا انداز ذرا ویکھ لو. اللہ فرماندا ہے فلا وربک سونیا مینوں تیرے رب دی قسم سبحان اللہ سبحان اللہ مینوں تیرے رب دی قسم. علماء بیٹھے قاری صاحب بیٹھے پوچھ لو پورے قرآن اللہ نے کہیں ہور دی ان قسم چاہیے رب آکے مینوں تیرے رب دی قسم انج معلوم ہوندہ ہے پہ جی میں کملی والے دا رب کوئی ہو رہے مینوں تیرے رب دی قسم. میں اگر تواڈے چکا ہے بندے نو آکھا نا میں اگر تواڈے چکا ہے بندے نو آکھا مینوں تیرے پیر دی قسم. قسم ویسے صرف اللہ دی چاونی چاہیے غیر دی نہیں چاونی چاہیے سمجھ آئی نا. قرآن دی قسم بندے چاہیے قرآن دی قسم بھی اللہ دی قسم ہے کیونکہ قرآن اللہ دا کلام ہے اور رب دی صفت ہے گل سمجھ آئی. باقی غیر دی قسم نہیں چاونی چاہیے. بندے آدھے مینوں میرے ماں دی قسم تے میرے پیو دی قسم اس طرح قسم نہیں چاونی چاہیے سمجھ آ رہی نا کیونکہ قسم صرف اللہ رب العالمین دی ٹھیک ہے نا جی. اور سرکار دی قسم ہی اگر تساں مطلب حضور نو وچ لے کے آندے ہو تو ون ان آکھو رب محمد دی قسم. اچھا ہن میری گل ذرا غور نال سنو. میں آکھا نا قاری صاحب بیٹھے بچہ ساڈا عزیز بیٹھا استاد صاحب بیٹھے میں انہاں نو آکھاں استاداں نو آکھاں تواڈے پیر دا مینوں منہ ہے تواڈے پیر دا منہ تے اے میرا جملہ کس گل دی عکاسی کرسی میرا پیر نہیں ہے وہ استاداں دا پیر ہے تے جے میں آکھاں ساڈے پیر دا منہ ہے تو او دے وچ ساڈے وچ میں بھی شامل ہاں تو مطلب ہے ساڈا پیر ہک ہوئے. ہن اللہ اپنے محبوب نو آندا ہے مینوں تیرے رب دی قسم محبوب مینوں تیرے رب دی قسم. مسلمانوں اے تا رب نے نہیں آکھیا مینوں جگ دے رب دی قسم محبوب مینوں مخلوق دے رب دی قسم. اللہ دے مینوں تیرے رب دی قسم. رب سرکار دا کوئی ہور نہیں رب ہکو ہی ہے پوری کائنات وحدہ لا شریک ہے. لیکن اے دا مطلب ہے محبوب ساری دنیا ناز کر دیے جو میں انہاں دا رب ہاں تے میں ناز کردا جو میں تیرا رب ہاں. سبحان اللہ سمجھ آئی. کارخانہ ہے قدرت دے اندر کملی والے تو قیمتی چیز اللہ پاک نے کوئی پیدا ہی کوئی نہیں فرمائی. ایسے واسطے میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں فیض ہے یہ رضا آمد پاک کا فیض ہے یہ رضا احمد پاک کا ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم دوسری بات ذرا قابل توجہ حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ شیخ احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد پاک ارشاد فرمائیں لوگو میں رب نو رب کیوں منے توجہ نال میری بات سنائے فرمانے رب نو رب میں کیوں منے میرے رب نو رب منن دی وجہ کی ہے. آپ فرمانے او رب محمد است میں رب نو رب اس واسطے منے ہے کہ وہ میرے محمد دا رب ہے. سبحان اللہ
اللہ ہن اللہ تعالی اپنی گل بھی کرے درمیان چ یار دا وسیلہ لے آوے فلا وربک مینوں تیرے رب دی قسم اس ملاں دی عقل گھا چرن لگی گئی ہے جیڑا بے ایمان نبی پاک دے وسیلے دا قائل کوئی نہیں حضور دا درمیان چ وسیلہ جنوں برداشت کوئی نہیں او ظالم غور کر اللہ تعالی دے پاک کلام تے او تا بے نیاز ہے اونوں تا جناب کسے دی محتاجی کوئی نہیں جیڑا کسے دا محتاج نہیں او بغیر وسیلہ مصطفیٰ دے گل نہیں کردا تے تو تا سر تو پیراں تائیں محتاج ہے تو آدھے مینوں حضور دے وسیلے دی ضرورت ہی کوئی نہیں معلوم ہویا جیڑا بدبخت نبی پاک دے وسیلے دا قائل کوئی نہیں اللہ اکبر او اپنی نجات دی خیر مناوے اپنی خیر مناوے ساڈا تے ایمان ہے ساڈا تے نظریہ ہے ساڈا تے عقیدہ ہے اللہ دی قسم کارخانہ قدرت دے اندر اللہ تعالی دا سارا لینا دینا محبوب علیہ السلام دے وسیلے نال ہے رب جنوں دیندا ہے او بھی صدقہ محمد کریم دا ہے اللہ اکبر جنوں رب نے جنت دینی ہے صدقہ محبوب دا ہے بنڈاون والا کملی والا ہے عطا کرن والا رب العالمین ہے اس واسطے اسی آتے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا اللہ اکبر یا رسول اللہ اچھا یار زندہ باد لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی ابو داؤد شریف دی حدیث بڑی پیاری حدیث ہے مسلمانوں توجہ نال سننا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی دے نال گھوڑے دا سودا فرمایا میرے سرکار فرمایا سودا مکمل ہو گیا ڈن ہو گیا میری سرکار فرمایا میں گھروں پیسے لے آواں آ کے پھر میں گھوڑے تے قبضہ کر لواں گا تینوں پیسے دے دیاں گا اس کا جناب بالکل ٹھیک ہے اللہ اکبر حضور گھر گئے پیچھے اس نے گھوڑا اگے بیچ دیتا اس نو اور کوئی گاہک مل گیا اس پیسے زیادہ آکھے اس اگے جناب والا گھوڑا فروخت کر دیتا توجہ مسلمانوں سرکار جدوں آئے پیسے لے کے میرے نبی فرمایا ہے پیسے پکڑ تے گھوڑا مینوں دے آکھن لگا جناب تہاڈا میرا تا سودا ہی کوئی نہیں ہویا مکر گیا جویں اج بھی کئیاں بندیاں دی عادت ہوندی ہے پیسے زیادہ ملن تے زبان تو پھر جانا وہ بھی زبان تو پھر گیا کہن لگا جناب تہاڈا میرا تا سودا ہی کوئی نہیں ہویا میرے نبی فرمایا ہونے تا میں سودا کر کے گیا تو مکر گئے اس آکھیا جناب اگر سودا ہوئے تے کوئی گواہ پیش کرو مزے دی گل ہے جدوں سودا ہویا ہی گواہ موقع تے موجود کوئی نہیں ہن جدوں اس نے گواہ دا مطالبہ کیتا میری سرکار دا ایک صحابی نا خزیمہ بن ثابت انصاری او دا بازار چوں گزر پیا ہوندا ہی اونے جدوں کناں تے آواز پئی کہ یہودی نبی پاک کولوں گواہ پیا منگدا ہے اور سرکار پہ فرمائندے بھئی موقع تے میرے کولوں اس وقت تک کوئی گواہ ہے کوئی نہ وہ دوڑ کے آیا آ کے ہاتھ جوڑ کے آدھے یا رسول اللہ میں گواہی دینا کہ سودا تساں فرمایا سبحان اللہ اللہ اکبر حضور نو عرض کرن لگا میں گواہی دینا کہ سودا ہویا میری سرکار فرمایا توجہ فرمایا میرا بچہ تو تا موقع تے موجود کوئی نہ میں تو کیویں گواہی دینا ہے اس رو کے عرض کیتی کملی والیا میں جنت مننی ہے تواڈے آکھن تے میں ویکھی تا کوئی نہیں میں دوزخ مننی ہے تواڈے آکھن تے میں ویکھی تا کوئی نہیں اللہ اکبر میں قیامت مننی ہے تواڈے آکھن تے میں ویکھی تا کوئی نہیں میں آسمان تے جتنی مخلوق راندی ہے مننی ہے تواڈے آکھن تے میں ویکھی کوئی نہیں حتیٰ کہ میں رب منے ہے تواڈے آکھن تے میں ویکھیا تا کوئی نہیں تے جے میں غیب نال تعلق رکھن والیاں چیزاں تواڈی زبان تے اعتماد کر کے منے آئے تے میرے سونیا گھوڑے دا سودا تے شے ہی کوئی نہیں
اللہ اکبر ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن او کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں اللہ اکبر مسلمانوں قرآن دا قانون ہے وے کہ دو عادل بندے معاملات گواہی دیویں تا گواہی دا نصاب مکمل ہوندا ہے گواہی دا نصاب کمپلیٹ ہوندا ہے توجہ کرائے واشهدوا ذوی عدل منکم دو بندیاں دی گواہی معاملات وچ گواہی دا نصاب تا مکمل ہوندا ہے جو بندے دو ہوویں لیکن سرکار دا دریائے رحمت جوش وچ آیا فرمایا خزیمہ تو بن ڈٹھیاں گواہی دتی ہے میں محمد دی میرے سودے دی ونج میں تیرے تے احسان کرنا میری پوری امت دو گواہی دیویں گے تے قبول ہوے گی تے کلے دی گواہی دو دے برابر ہو گئی ہے مسلمانوں پتہ چلیا ساڈے نبی نو اللہ شانہ دتیاں اختیار دتن مسلمانوں کوئی جیڑا وڈا مولوی ہوے جیڑا وڈا پیر ہوے قرآن دے قانون وچ ذرا برابر بھی وعدہ گھاٹا نہیں کر سکدا جیڑا کرے گا مومن نہیں رہے گا جڑے ممبراں تے بیٹھ کے گلے پھاڑ پھاڑ کے آدن نبی دے کولوں کوئی اختیار نہیں میں انہاں نو آدا بدبختو ایک قرآن دا قانون ایک او دے وچ ترمیم کر کے وکھاؤ پتہ چل جائے تہاڈی اوقات دا مسلمانوں برابری کملی والے نال کر دیو ہکو جائے بنن دی مثل دے دعوے کر دیو نبی تا ہوئے جڑا قرآن دے قانون چی ترمیم کر دے وے تا اللہ دے لوگو قانون وہی ہے جڑا میرے یار دی زبان وچوں نکل گیا توجہ ہے چن توڑے نالے جوڑے ڈوبے سورج نو موڑے جویں مرضی ہے سائیں دی اوویں کم کر چھوڑے چن توڑے نالے جوڑے ڈوبے سورج نو موڑے جویں مرضی ہے سائیں دی اوویں کم کر چھوڑے کدے پتھراں نو کلمے پڑھا کے کدے پتھراں نو کلمے پڑھا کے او رنگ لایا میٹھے مدنی نے آکے اللہ اکبر اور حضور علیہ السلام فرمایا بھئی تیری گواہی دو دے برابر کلے دی ایک کام کدھڑ آئی توجہ کرائے ایک گل سنانا لی اے میرے نبی دا ایک دی گواہی نو دو دے برابر کرنا کام کدھڑ آیا مسلمانوں جدوں صدیق اکبر پاک دے دورے قرآن پہلی مرتبہ جمع کیتا گیا پتیاں تے لکھے ہوئے آئی چمڑے خشک دے اتے قرآن دیاں ایتاں تے صورتاں لکھی ہوئیاں میرے صدیق نے کمیٹی بنائی 4 صحابہ دی کمیٹی بنائی زید بن ثابت سربراہ بنے اس کمیٹی دے اس کمیٹی عبداللہ ابن مسعود بھی موجود حضرت ابی بن کعب بھی موجود اور مولا کائنات علی المرتضی بھی موجود فیصلہ یہ ہویا کہ جدے کولو قرآن دیاں ایتاں یا صورتیں وہ سارے جناب لے کے آمین قرآن نو کتابی شکل جمع کریے اور قانون پاس ہویا 2 بندے گواہی دے سن 2 صحابہ تے قرآن آیت یا سورت جمع کی دی جاسی لوگوں پورا قرآن جمع ہو گیا سورت توبہ دیاں آخری 2 ایتاں بچ گئیاں لقد جاءکم رسول من انفسکم اے آیت تے اس تو اگلی آیت بچ گئیاں اور جدوں انہاں 2 ایتاں نو لے کے آیا تا کون لے کے آیا خزیمہ بن ثابت انصاری لے کے آیا تے کلہ لے کے آیا دوجا گواہ نال کوئی نہیں قانون آئی کہ 2 گواہی دے میں تا قرآن چایت جمع ہوئے ہن ایک کلہ اے 2 ایتاں چاہ کے آیا کمیٹی دے سربراہ زید بن ثابت نے آکھیا دوجا گواہ لیا حضرت عمر نال بیٹھے ہیں انہاں کہے دے کلو دوجے دی ضرورت کوئی نہیں ہے کلہ ہی 2 دے برابر پتہ چل گیا نبی پاک وے دے بیان
کہ جداں قرآن جماؤ سی سورت توبہ دیاں آخری دو ایتائیں میرا کلا غلام لے کے آسی لہذا اے دنال دوجا گواہ کوئی نہ ہو سی میں آج اس مسئلے نو حل کر دے وہاں اے دی ایک دی گواہی دو دے برابر ہو جائے تاکہ قرآن وچے دو ایتاں شامل ہون تو رہ نہ جاویں معلوم ہویا میرا نبی علم بھی اللہ پاک نے پوری کائنات دا عطا فرمایا ہے اور اختیار بھی اللہ نے نبی پاک نو سارے ہی عطا فرمائے میں لج پالا دل لڑ لگے میرے تو غم پرے سبحان اللہ ہاتھ کھڑا کرو نا سرکار دے عاشق بیٹھے ہو میں تھوڑے سونے ہتھاں دی زیارت کرنا چاہنا ماشاءاللہ مل کے پڑھو تھوڑے نبی دی نعت ہے اور میلاد کا موسم ہے آج اگر تسی نہیں بولنا تے مڑ کدوں بولو گے محبت نال پڑھ لو میں لج پالا دل لڑ لگے میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے چھنا بوٹے اللہ شکلہ نہیں ویدا اللہ قومہ نہیں ویدا اللہ تعالیٰ رنگ نہیں ویدا اللہ پاک نسلہ نہیں ویدا اللہ تعالیٰ محبوب دی محبت ویدا ہے اور جداں جاگ پوے جگہ بیدار ہو پوے مسلمانوں ایک گل مینوں بڑی چنگی لگ دی ہے جڑی میں ہن بیان کرن لگا ساریاں دوستاں تک پہنچاونا چاہنا اے اپنے نال ضلع ویاڑی دے کچھ بندے سیال کوٹ گئے آج تو 40 سال پہلے ساڑھے ایک عالم دین آن سیال کوٹ دے جنہ دا نام ہے مولانا ضیاء اللہ قادری سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ بڑے جید عالمان بڑے عاشق رسولان بڑا نورانی چہرائی انہاں کو لوگ گئے ڈیٹ لے کے آئے جلسہ میلاد النبی دا عظمت مصطفیٰ دا کرامن واسطے اپنے چک واسطے 14 چک دی سرزمین تے محبوب دے میلاد وے چاون والے ہو توجہ نال سننا گئے علامہ صاحب نے ڈیٹ لکھ دیتی وزٹنگ کارڈ دے اتے مقررہ تاریخ لکھ دیتی اور انہاں دا ایڈریس تے پتہ اپنی ڈیری تے لکھ لیا مسلمانوں موبائل فون دا زمانہ کوئی نہیں علامہ صاحب فرمان دیں کہ میں مقررہ تاریخ نو صبح سویرے صبح دی نماز تو بعد اتھو ٹریا میں جناب والا لاہور آیا لاہوروں میں ویاڑی آیا ویاڑی اڈے تو میں ٹانگا کروا کے میں مطلوبہ چک کے پہنچیا جدو میں چک کے پہنچیا تے اثر دا ٹائم آئی علامہ صاحب فرمان دیں کوئی جلسہ کوئی نہ کوئی انتظام کوئی نہ کوئی جناب والا پروگرام کوئی نہ میں انہاں دوستاں نال ملاقات کی تھی جڑے ڈیٹ لے کے آیا میں آکھیا یار جے تہاڈا جلسہ منسوخ ہو گیا آئی تسی مینوں اطلاع کر دیو میں 300-400 کلومیٹر دا فاصلہ طے کر کے آیا تہاڈا حق بندا ہے کم از کم مینوں دسو مینوں تسی دھکا دتا ہے علامہ صاحب فرماندے میں ذرا ناراض ہویا غریب لوگ ان جٹ کے سادے بندے رومن لگ گئے میں آکھیا روندے کیوں ہو پریشان کیوں ہوئے ہو آکھن لگے مولانا جس چک کے چسارا نے 3% مسلمان ہیں باقی 70% آبادی مرزیاں کافران دیئے نبی پاک دے ختم نبوت دے منکران دیئے وہ سارے امیرن اسی غریب ہیں 70% مرزین اور سارے جناب نمبردار رقبے آلے سرمایہ دار جگیردار ہیں اسی غریب لوگ ہیں قبلہ آج تو 3 دن پہلے انہاں سانو ڈیریاں تے بلا کے دھمکی دیتی ہے خبردار اگر تسی جلسہ کروایا تے اسی جناب والا توڑے بچے مروا دی سائیں تھانیاں تے ڈکا دی سائیں توڑے نال او حشر کرے سو تو سائیں یاد کر سو اسی غریب لوگا سے ڈر گئے ہیں تو انو اطلاع نہیں کر سکے سڑے کو کوئی سورسز کوئی نان کے توڑے نو تو انو بر وقت اطلاع کر سکیے اے وجہ ہوئی ہے جڑا جلسہ منسوخ ہوئے علامہ صاحب بڑے سیانے بندے آن توجہ کرنا مولانا آکھن لگے اچھا یار جڑا کچھ تا ہونا ہی ہو گیا ہن مینوں اے دسو توڑے وسیب وچ توڑے علاقے اچھ کوئی بدماش ہوئے مسلمان جدے نام تو لوگ ڈردے ہوئے جدے نام دی لوگاں دے دلاں تے وحشت تاری ہوئے
ہوئے کوئی ایو جیا مسلمان ہے انہاں کہاں جی ایک بندہ ہے نام او دا نورا ہے قوم غالباً وٹو دسی حضور او نامی گرامی بدماش ہے ساڑے علاقے دا لوگ او دے کلو ڈر دن بڑے بڑے امیر تے کبیر او دے کلو ڈر دن علامہ صاحب فرمایا چلو او دے ڈیرے تے مولانا فرما دن میں 4 بندے لے کے اس دے ڈیرے تے پہنچ گیا جداں ڈیرے تے میں پہنچا تا 15 منجیاں 4 پائیاں پئیاں ہوئیں ایک 4 پائی تے آپ لیٹے ہوئے ایک تے اسلحے دا ڈھیر لگا ہوئے 40 سال پہلے دی بات میں کر رہے ہیں علامہ صاحب دن جدوں میں اتھے پہنچیا میں او دی 4 پائی تے پہنچیا تا کھڑا ہو گیا جاندا تا مینوں کوئی نہیں استقبال کھڑے ہو کے کی تو جفی پا کے ملیا آکھن لگا مولانا صاحب خیر ہے تسا میں گناہگار دے ٹھیے تے آئے ہو میں تا غلط آدمی ہاں تسی کیویں آ گئے علامہ صاحب فرمایا گل سن میں تیرا نام سن کے آیا اے تیرے وسیب دے بندے نے انہاں تیرے بارے ہی دسیا کہ تو نامی گرامی بدماش ہے میں تیرے کولوں اس واسطے آیا اج مرزیاں نے تیرے نبی دی عظمت دا جلسہ روکیا ہے میں تاں تیرے کولوں آیا ہاں اس واسطے آیا ہاں کہ کرنی ہے تیری بدماشی کہ کرنی ہے تیرے جناب نام دی بحشت جو آج تیرے نبی دی عظمت دے کم نہ آوے نبی دی عزت دے کم نہ آوے مرزائی حضور دا جلسہ روکن تے تو جناب اتھے موجود ہوئے خدا دی قسم لوگو میں تو انہوں پہلے عرض کیتا ہے اللہ تعالیٰ جدوں راضی ہومن تے آوے نہ رب شکلہ وید ہے نہ قومہ وید ہے نہ رب جناب والا اللہ اکبر عمل وید ہے جدوں علامہ صاحبہ دن میں انہوں آکھیا کہ کرنی ہے تیری بدماشی کی کرنے تیرا نام جو آج حضور دی عظمت دے کم نہ آوے 4 پائی تے بیٹھا ہویا جناب میں یکدم اٹھیا اکھیاں چ خون اتر آیا آدھا مولانا چلو میں تواڈے نال کیڑا مائی دا لال ہے جڑا میرے نبی دی عظمت دا جلسہ رکیندا ہے میں گناہگار ضرور ہاں مگر بے غیرت کوئی نہیں جس تے پئیاں نظراں او میرے حبیب دیاں میرے حبیب دیاں او مدنی کریم دیاں کئی تے اویس بن گئے تے کئی بلال بن گئے او قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال قدمانو چم کے روڑے تے لال بن گئے اللہ اکبر علامہ صاحب آدھن کھڑا ہو گیا آکھن لگا چلو میں توڑے نالا میں بیکھاں کون میرے نبی دی عزت عظمت دا جلسہ رکین دے مولانا آدھن نال ٹریا سنگی بھی نال ٹرے جدو چک دی مسجد چاہے مغرب دی نماز ہو چکی ہے لوڈ سپیکران کروا کے آکھن لگا اے مرزیو بدماشو آؤ نورا بدماش چک دی مسجد چاہ گئے میں بیکھاں کون ہے میرے حضور دی عظمت دا جلسہ روکن والا جنہیں قدم چایا میں لت وڈ دے سا جائے ہاتھ بلند کیتا میں بازو قلم کر دے سا اور جائے زبان ماری میں زبان کتیاں دے کے با دے سا کرسی گت کے بار بیٹھا رہا 3 گھنٹے مولانا فرما دن میں تقریر کی تھی کسے نو جرت نہیں ہوئی اندر آمن دی جلسہ مک گیا مسجد بھری گئی آپ فرما دینے جدوں جلسہ اختتام تے پہنچیا مڑ جناب والا ایک جنا مڑ لوڈ سپیکر دے آیا توجہ 14 چک والے ہو مڑ آکھن لگا سن لو جلسہ تا ہو گئے متا کوئی نہ غریبانو تنگ کرے اگے میں مریا ہویا ہمیں آج زندہ ہویا علامہ صاحب آدھن توجہ میں گل مقامن لگا آخری بات میں نو جناب والا ٹانگے تے بٹھا کے ویاڑی اڈے چھوڑ گیا 1 مہینہ گزرا میں سیالکوٹ مدرسے وچ بیٹھا پگڑی بنی ہوئی ہے چادر کرتا پایا ہویا جٹکا انداز میرے کلوں آگے میں پہچان نہیں سکیا کون ہے آندھیا میرے پیران تے ٹھٹھا اور میرے قدم چم کے آکھن لگا مولانا تسی میرے محسن ہو میں توڑا شکریہ ادا کرن واسطے آیا تسی میں نو جہنم جو کڑ کے جنت پہنچا دیتا ہے میں بازو پکڑ کے آکھیا یار میں تینوں پہچانیا نہیں تو کون ہے آکھن لگا پہچانو میں بہاڑی والا نور آیا کھلوتا
تسی مینوں نورا نہیں رہن دیتا نور محمد بنا دیتا ہے کیویں او ساکا قبلہ جدا میں تانوں چھوڑ کے اڈے تو چڑھا کے میں اپنے ٹھیے تے پہنچیا رات دے 2 دا ٹائم آئی میں چارپائی تے سر رکھے مینوں نیند آئیے جو ہی نیند آئیے کملی والا میرے خواب وچ آیا ہے نبی پاک مینوں زیارت کرائیے سرکار فرمایا میرا بچہ میری عزت دا پیرا دیتا ہی میں محمد تیرے تے راضی ہو گیا اچھا شوکر صاحب سبحان اللہ چلو اذان ہو جائے پھر اس کے بعد ہونی جی توجہ ہے نا جی سبحان اللہ کو سبحان اللہ وہ آکھن لگا مولانا حضور میرے خواب چائے اور میرے نبی نے میں زیارت کرا کے فرمایا میرا بچہ میری عزت دا پیرا دیتا ہی میں محمد تیرے تے راضی ہو گیا اے اللہ دی مرضی دے کم میں جنوں تار دے وے جس جس تے پیاں نظراں وہ میرے حبیب دیاں میرے حبیب دیاں وہ مدنی کریم دیاں کئی تے ہوئیس بن گئے تے کئی بلال بن گئے وہ قدمانوں چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے آج پتہ ہے کہ جڑے امیر لوگ نہیں امیر ربیع الاول کل سرکار دے جلوس ہو سے عید میلاد النبی ہے جنہاں کو پیسہ آ گیا نا ڈھیر انہاں شودیاں نو بازار سجامنا اپنے سٹیٹس دے خلاف لگسی انہاں نو حضور دی جھنڈی میلاد دا جھنڈا چامنا واسن ساڈا لیول اونچا ہے انہاں نو اے پتہ کوئی نہیں جو کملی والے تو انہوں پسند ہی نہیں کیتا حضور نو پسند غریب غلام ہے اور یہ جڑے اپنے آپ بڑا سٹیٹس سمجھتے ہیں نا یہ جدا قیامت جاسے نا اللہ دی قسم ہے لوگوں رب دی بارگاہ اس ویلے انہوں پتہ لگ سی حضور علیہ السلام دی حدیث ہے کہ میری امت دے غریب جس طرح جنت ویسے نا تے میری امت دے جڑے امیر ہیں 500 سال جنت دے دروازے تے کھڑو کے انتظار کرے سنجو غریب لگ ونجن تے واتا سا ونجو اس وقت انہوں پتہ لگ سی بڑے فنے خاں بن دے آنے کروڑ کروڑ دیاں گڑیاں تے 2 کروڑ دیاں گڑیاں تے چڑھ دے آن تے حضور دے میلاد دی محفل یہ غریباں دا کام ہے کی یہ ساڈا لیول ہی نہیں اچھا میں تانوں ایک اور گل بھی دساں کئی امیر بھی بڑی محبت والے ہوندے خدا دی قسم کئی امیراں نو بھی اللہ نے بڑا نوازیا ہوندا لیکن میرے نبی نے پتہ کہ فرمایا ہے سرکار فرماتے ہیں بدا الاسلام غریباً اسلام شروع غریباں ہی ہوئے وسا یعود غریباً تے رانا ہی غریباں وچ سبحان اللہ فتوبى للغرباء تے مبارک بھی غریباں نو ہوئے سبحان اللہ ہے رل خوشیاں یار مناؤ اللہ نے کرم کمایا ساڈا کملی والا اے شیر میں خصوصی طور تے میں فرمائش کرنا مل کے پڑھ لو محبت والے بندے نو دعوت رل خوشیاں یار مناؤ اللہ نے کرم کمایا ساڈا کملی والا اللہ اللہ ایمان نال دسو بلال پاک کون حبشے دے مکہ پاک کے اپنی کوئی پراپرٹی کوئی نہیں مکان کوئی نہیں غلام وکدے وکاندے مکے دی منڈی چائے لوگوں رنگ کالا ہونٹ موٹے بظاہر لوگ آدھے آنے کالا ہے
لیکن عزت اتنی آئی جدا نبی پاک دی نظر رحمت وچ آئے معراج والی رات حضور جدو معراج تو واپس آئے میرے نبی فرمایا بلال کی عمل کرنا ہے میں جنت وچ اپنے اگو اگو تیرے ٹرن دے اور قدماں دی آواز سندا رہیا مکے دیاں گلیاں وچ ٹرے تے کملی والا جنت وچ دی آواز سنے معلوم ہویا نہ دولت تے مکدی ہے نہ مسلمانوں رنگو نسل تے مکدی ہے نہ قوماں تے مکدی ہے گل محمد مصطفیٰ دی محبت تے مکدی ہے اور ویسے کرنی پاک جدا میرے دوستاں نے حکم دیتا ہے میں مختصر ٹچ دیواں تابعین خیر التابعین وچوں مسلمانوں صحابہ دا مقابلہ تابعی نہیں کر سکتا لیکن اتنی عظمت مل گئی کہ میرے نبی نے حضرت عمر تے مولا علی نو کیڑے وڈے صحابہ مولا علی امام الاولیاء حضرت عمر خلیفہ المسلمین سیدنا فاروق اعظم انہاں دو صحابہ نو جلیل القدر نو فرمایا بلا کے اے میرا کرتا ہے اے میرا ایک یار راند ہے یمن دے ٹپیاں تے اٹھ چرین دے بالوں نو پتھر مرین دن ونج کے انہوں میرا سلامی دیوے آئے اے میرا کرتا بھی ونج کے دیوے آئے تے انہوں اے بھی اکھے آئے میری امت واسطے مغفرت دی دعا کر دے این عشق تیرے دی نیر وگے جتھے تریاں کرماں والڑیاں کئی کوجڑیاں لنگ پار گئیاں کئی روندیاں شکلاں والڑیاں شکلاں ویکھ نہ بھولی ہرگز بارو لال تے اندروں کالڑیاں یار فریدہ جے سونا بھال بالے اے باوالیاں دے متھے لالڑیاں تکبیر نعرہ فرمایا جا کے تلاش کرائے میرے غلام نو مسلمانوں حضرت عمر دے دور وچ حج واسطے صحابہ مکے آئے میدان عرفات وچ ایک حاجیاں دے خیمے وچ حضرت عمر تے مولا علی جا کے پوچھ دے ودن یار یمن دا کوئی ویس آیا ہوئے یمن دا کوئی ویس آیا ہوئے ایک خیمے وچ جا کے پوچھ دینے یمن دا کوئی ویس آیا ہویا کہ نہیں آخرکار حضرت ویس کرنی دے چاچے نال ملاقات ہو گئی جدو ملاقات ہوئی آکھن لگے قبلہ اسی رسول دے صحابی ہیں حضرت امیر عمر فرمایا میں امیر المومنین اے مولا کائنات علی المرتضائن یار یمن دا ویس اساں انہوں ملنا ہے او دے وال سلام سنین اور کدے سنین کسے وال بادشاہاں دے سنے آمین اے او جنے جدے وال محمد مصطفیٰ دے سنے آمین ہو سکا میرا بھتیجا ہے دیوانہ ہے آیا حج کرانے اے جناب میدان عرفات دے نال اٹھ ودا چرین دے حضرت عمر تے مولا علی پہنچ گئے مسلمانوں مولا کائنات تے امیر عمر یہ دیکھو پہنچ گئے اونٹ پہ چراوے کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا پہنچے ون کے سلام کیتا سلام دا جواب دیتا فرمایا اویس تو ہیں جی حضور اویس میں فرمایا یار مبارک ہوئی تینوں کملی والے نے سلام بھیجے آئے دھاڑ نکل گئی جنے دی سرکار دے سلام لے کے خدا دی قسم لوگو ایک کملی والے دے کرم دیاں بہارانے او توڑے دھکڑے دوڑے کھاندڑیاں
میں تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں او تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں ہمت دردیاں کتیاں نال دب اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب مائی خوش وسدا وچ ملک عرب اتھا میں مٹھڑی اللہ رسالہ یا رسول اللہ خلافہ اچھا یار زندہ باد سلام دیتوں نے سلام تو بعد جبہ پیش کی تو نے فرمایا سونا ہے جبہ حضور دے سرکار دے کے گیا نے میرے یار نو دے دیوائے قربان جاواں ویس میں تیری عظمت تو تیرے مقام تو جنوں کملی والا توفیہ نال نوازے یاد کرے پھر حضرت امیر عمر تے مولا علی کہنے لگے نبی پاک فرمایا میری امت واسطے دعا بھی کری جا آج اسی کسے بزرگ کو دعا کراون جاویے نا تے جڑے خطرناک قسم دے توحیدی ہے خطرناک قسم دے او جناب اللہ یہ تو مشرک ہو گئے اللہ کو نہ مانگ سکتے ہو شاہ رب قریب ہے تائیں گھر پہ کے رب کو ڈائریکٹ کیا منگے نہ ایتھے پیر کو آمن دی کئی ضرورت ہے دعاواں دا منبع کون ہے کائنات وچ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایویں ہے کہ نہیں دعاواں دے حضور سر چشمہ ان کے نہیں تے جڑا خود سر چشمہ دعا ہے وہ حضرت عمر نو تے مولا علی نو آدھا ہے میرے اس غلام نو بن کے میرا سلامی دیوائے تے میری امت واسطے مغفرت دی دعا بھی کروایا ہے کہ ان کے سرکار نو پتہ ہی کہ یہ جائے پیدا ہو سن جڑے میری امت دے غریباں تے شرک دے فتوے لے سن میں آپ حکم دے ماں بنائے ہوئے اس کو لوں تے میری امت واسطے دعا کرائے تاکہ امت نو راہ کھول جاوے بزرگاں کو لوں دعا کراون دا سمجھے میری امت واسطے دعا ایویں ہاتھ اٹھا لے ویس کرنی نے دعا لمبی ہو گئی دعا کر دے آئے امیر عمر دعا وچ بولے حضرت عمر بولے تینے ہاتھ چہرے تے پھیر کے حضرت امیر عمر دی خدمت جرز کی تھی قبلہ اگر 2 منٹ نہ بولو ادوں تک میں بس کوئی نہیں کرنی جدوں محبوب دی ساری امت دی مغفرت دا رب وعدہ نہ کرے مسلمانوں اے غلامہ دی شان ہے کملی والے دا اپنا کی مقام ہوئے گا نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے چاہے اس کو نواز دے یہ درے حبیب کی بات ہے ہن کل 12 ربیع الاول ہن میں ایک اپیل کرن لگا میری درخواست ہے تانوں پتہ ہے کہ جہانیہ شہر وچ مرکزی جلوس ہوتا ہے 9:30 بجے مرکزی جامع مسجد جیلانی تو نبی پاک کی عظمت دا جلوس نکل سی سمجھ آئی سونے کپڑے پا کے خوشبو لا کے یہ میری تواڈے اگے اپیل ہے اس جلوس وچ شرکت کرنی ہے تے دس دیونا ہے کہ زندہ نبی دے غلام زندہ نے اور اپنے آقا نال محبت اور پیار دا اظہار سمجھ آئیے کہ نہیں ٹھیک ہے نا جی تو حضور دے میلاد وچ شرکت کرنی ہے اور یاد رکھ لو کہ ساریاں عیداں تو وڈی عید ہے کیوں کہ عید الفطر تے عید الاضحیٰ اسے عید دا ہی تا صدقہ نے نا حضور نام دے تے نہ عید الفطر ہوندی تے نہ عید الاضحیٰ ہوندی یہ سارے کرم ہی تا سرکار دی وجہ تو اللہ پاک نے فرمائے سمجھ آ رہی اچھا کئی بندے سانو آدھے 12 ربیع الاول نو نبی پاک پردہ بھی فرمایا تے صحابہ اتنے روئے تساں غم نہیں بھی منیندے تے خوشیاں منیندے ہو مسلمانوں پہلی گل ہے کہ نبی پاک 12 ربیع الاول نو سرکار پردہ فرمایا حضور پردہ فرمایا 2 ربیع الاول گل سمجھ آ رہی ہے لیکن اگر بالفرض 12 ربیع الاول نو بھی نبی پاک پردہ فرمایا ہوئے نا
ਤਾਂ صحابہ دے رومن دی وجہ یہ آئی کہ جڑے صبح شام کملی والے دے جلوے ویدے آنے جدہ وہ نگاہ تو وہ جلو گئے انہوں نے اور کیڑی شے چنگی لگنی آئی سمجھ آئی تو وہ سرکار دے جلوے جڑے اکھی تو وہ جلوئے اس واسطے صحابہ روئے تے کملی والے نو اساں ویکھیا تا کوئی نہیں نا ساڈے کولوں تا حضور آئے تے گئے ہی کوئی نہیں اساں کیوں روئیے اساں تا خوشیاں ہی مناونیاں نے اساں تا خوشیاں ہی کرنی بھئی بات ہے حضرت آدم علیہ السلام سارے انسانہ دے باپ ہیں کہ نہیں بولو سارے ہیں دے باپ ہیں پتہ ہے نا آپ دی خلقت کدوں ہوئی ہے جمعے دے دن آپ دے جسم میں روح پھونکی گئی اور آپ دی خلقت مکمل ہوئی آپ دا وصال کدوں ہویا جمعے دے دن آئے جمعے نو آئے تو مرادے وے کہ خلقت مکمل ہوئی جمعے نو تے جدو پردہ کیتا دنیا تو گئے تامی جمعہ ٹھیک ہے نا جی تے میرے نبی کے فرمان دیں سرکار فرمان دیں جمعہ مسلمانہ دی عید ہے تو سرکار نو تا نا عید آکھنا چاہی دا جمعے نو کیونکہ حضرت آدم دا وفات جمعے والے دن ہوئی تو سرکار آکھنا آدم دی وفات ہوئی ہے نو عید دا نام کی دی لیکن نبی پاک فرمایا الجمعہ تو عید للمسلمین مسلمانوں پتہ چلیا نبی جیڑے دن پردہ کرے نبی پاک نے اس دن نو بھی عید آکھے ہے کہ جمعہ مسلمانہ واسطے عید ہے مطلب ہے کہ اللہ دے نبی مردے نہیں ہو قبراں وچ زندہ ہوندے جیڑے آدھن بھائی ساڑھے نبی مر گئے پتہ نہیں انہاں دا کوئی اور ہو سی بھائی ساڑھے آقا تا زندہ نے سمجھ آئی ساڑھے آقا تا زندہ نے توجہ ہے نا اور تیسری بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے آمن نال دنیا تے فیدے ہوئے کہ نہیں ہوئے اچھا حضور دے ونجن نال وہ فیدے چال ہے گئے کہ آج تائیں ہیں بولو تو صحیح ہے وہ فیدے رب اٹھا لین یا آج تک ہیں وہ سانوں پہنچ دے پہن کہ نہیں پہنچ دے پہن مولانا صاحب توڑے کاری صاحب بیان کر دے بیان بھئی شکلہ نہیں چینج ہو لیا تا اے فیدہ کہہ دیتا بولو یار شکلہ نہیں بدل دیا تا اے فیدہ کہہ دیتا حضور عیب کرینے اگے اللہ تعالیٰ لوگاں دے پردے فاش کر دیندہ ساڑھے عیبان دے پردہ پائی رکھ دیتا اے فیدہ کہہ دیتا حضور دیتا ایمیں ایک نہیں مارکا سمجھ آئی حضور دی وجہ تو چھڑے چھڑے میں راول پنڈی راندہ آمی تے بکھر دا ایک نات خان تے ریلوے ملازم آئی ہائی نات خان تے ایک دن اکٹھے سفر پہ کریے موٹر وے تے محفل تے جا رہے تو میں نے وہاں لگا کاری صاحب میرا دل کرتا ہے میں تو ایک مائی آسیا بکھر دا آئی سرائکی آئی ساڑا بلاد میں کہا سنا اس ایک مائیہ سنایا تو میرا دل کرتا ہے اوہ مائیہ میں تو انہوں سنا ماں جی تو سا سبحان اللہ کو تو میں انہوں سنا اس اکھیا بساوے قصور دیاں او کوئی بساوے قصور دیاں توجہ کوئی بساوے قصور دیاں او منہ ساڑے نہیں بدلے ہن رحمتاں حضور دیاں منہ ساڑے نہیں بدلے ہن رحمتاں بدن ڈھانپ کے رکھتے ہیں سارا بدن آپ ڈھانپ کے رکھتے ہیں اور بندے دی شان بھی یہ ہوئے کہ بندہ اپنے پردے دا خیال رکھے پورے بدن وچ اپنی جیڑی پردے چ نہیں ہوندی وہ اپنا چہرہ ہے کہ نہیں تے بندہ تا ہے ہی چہرے نال پیراں تو لے کے گردن تک پورا وجود انسانی ہوئے تے جے چہرہ انسان دا نہ ہوئے تب انہوں انسان آکسو تب بندہ تا ہویا ہی تشخص تا بندے دا چہرے نہ رہے نا تے مسلمانوں جس کملی والے دے آمن نال سب تو بڑا فائدہ ہے ہویا کہ گناہاں دے باوجود ساڑے چہرے پھٹن تو بچ گئے اس نبی دا سی میلاد کیوں نہ منائیے سمجھ آئی اس آقا دا کیوں نہ میلاد منائیے جس سونے نے ساڑے چہرے بچائے ہوئے
چہرے بنائے اللہ تے بچائے محمد مصطفیٰ۔ اچھا جیسے ساڑھے جنازے 14 چاکا لے ایمان نال دسو نیکاں دے بھی اٹھ دیں تے ساڑھے جا گناہگاراں دے بھی جس لئے جنازہ پڑھ لینے اعلان ہو جاندہ میاں میت دا منہ ویکھ لے آدھن نہ بندے ہر بندے دی خواہش ہوتی ہے میں میاں میت دا منہ ویکھاں ایمان نال دسو ساڑھے عمل جڑے ہیں وہ ساڑھا منہ وکھاونا لے ہیں کہ مرن تو بعد ساڑھا منہ وکھایا جائے عمل اساں کیویں زندگی گزاری ہے نماز اساں نہ پڑھوں روزے اساں نہ رکھوں سود اساں کھاؤں شراباں اساں پیوں حلال حرام دی تمیز اساں ختم کر دیتی ہے لیکن جیڑا ہی گناہگار مر جاوے نا کدے انج بھی ہوئے کہ لوگ منہ ویکھن لگے انہوں نے دے وارثاں آکھو وے نہ ویکھو بولو وکھایا جاندہ ہے نا منہ یہ جڑا مرن لے منہ وکھایا جاندہ ہے یہ کی دی وجہ ہے اگر عملان دی وجہ ہوندی نا تو نہ وکھایا جاویا یہ محمد دے کلمے دی وجہ ہے چلو کوئی نہیں ہو جانے مرن تو بعد بھی یہ دا منہ ویکھن دے قابل ہونا چاہیے جو غلام میرے محبوب دا ہے موڑ بھی بندہ ہن ویکھو نا میرا اللہ جاندا اتنا دل خوش ہے میں مبارکباد پیش کرنا انہاں بچیاں نو انہاں نوجوان براواں جنہاں ایڈا بازار سجایا معلوم ہوندا بہاراں آئیاں اور یقین جانو لوگ حقیقت رب نو پیارے بھی ہوئے ہیں جڑے نبی پاک نال محبت کر دیں حضور نال پیار کر دیں محبت تو بغیر کئی شے خشک عبادتاں کرنا لے بے مقصود رہ سن وانگ کوفیاں دے ایویں خشک عبادتاں کرنا لے سمجھائی جنہ دلیں جو محبت کوئی نہیں نا وہ بے مقصود ران دیں تے جنہ دلیں جو محبت ہوندی ہے نا اللہ پاک انہاں دے تھوڑے عمل نو بھی زیادہ بنا کے قبول فرما دیں انہیں قاری صاحب بیٹھے نا نعت شریف پڑھ سنچا میں اجازت چاہنا کہ میں آگے جانے الحمدللہ گھنٹے نالو زیادہ میری نوکری ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ تو انہوں سلامت رکھے جی اللہ پاک قبول کرے تو اڈی اس محفل نو قاری شوکت صاحب کی بلا آمانا لیں اے بچہ نعت پڑھ دے ہو تک وہ قاری صاحب تشریف لیا سن تے میں اپنے براواں کو اجازت چاہنا کیونکہ میں آگے جہانیاں دے وچ ایک محفل ہے اتھے پہنچنے اللہ تو انہوں سلامت رکھے جی یار زندہ صحبت باقی یہ دعوت میں تو انہوں عرض کر دیتی ہے کل جلوس ہے تسی ضرور ٹائم کرنے شرکت کرنی ہے سرکار دی عظمت دے جھنڈے چاہنے وما علینا الا اللہ